ادویات فروش۔ صوبائی یونیورسٹی سے ایک نوجوان محکمہ ادویات سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے فارغ ہوا۔ اس کے والدین کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کے کامیاب ہو۔ پڑھائی مکمل ہونے پہ باپ نے کچھ زرعی زمین بیچ کے بیٹے کو ادویات کی دکان یعنی کہ فارمیسی ڈال کے دی۔ لڑکا فارمیسی میں 3 سال کام کرتا رہا۔ اس کی مالی حالت بہتر ہوئی اور اس نے شادی کا ارادہ کیا، مگر ہوا یوں کہ ان دنوں کچھ آوارہ لڑکے اکثر اس کی دکان آتے اور مختلف ادویات، نیند آور گولیاں کثرت سے خرید کے جاتے۔ وہ اسے بھاری رقم کی صلاح مارتے اور وہ انہیں دگنی قیمت پہ ادویات بیچتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آپس میں دوستی بھی ہو گئی اور لڑکوں نے اسے نشے کرنے پہ اکسایا۔ یوں اس کی دکان بدنام ہونے لگی اور صرف لفنڈر اور آوارہ لڑکے وہاں سے خریداری کرنے آتے۔ جب باپ کو ان باتوں کا علم ہوا، اس نے دکان بیچ دی اور بیٹے کو نشے کی بیماری کے علاج کے لیے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ چند ہفتوں بعد بیٹا وہاں سے نکلا اور دوبارہ اپنی پرانی روش پہ چل پڑا اور پرانے دوستوں سے ملنے لگا۔ اس کی صحت تباہ ہوتی گئی اور اسے دیکھ کے فقر کا احساس ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے اسے اور اس کے گروہ کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ بہت مایوسی کا دن تھا وہ۔ جیل سے رہائی کے بعد اسے دوبارہ ذہنی امراض کے ہسپتال جانا پڑا کیونکہ وہ نشہ کرنے سے باز نہ آتا۔ بدقسمتی کی یہ کہانی انہونی نہیں، اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں۔ نوجوان نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں کا راستہ اپنایا۔ بے شک خدا نے جن کاموں سے روکا ہے وہ بربادی کا ہی باعث بنتے ہیں۔ اس سے انسان کا حال اور مستقبل دونوں ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔